اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ہدایت اور شفا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اور وہ ایمان والے کون ہیں؟ آپ ہیں۔ تو گویا معلوم ہوا کہ آپ کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت موجود ہے۔ کاش ہم اس نعمت کی عظمت کو پہچان لیتے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے وہ گھر کہ جیسا زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ سارا آسمان جگمگ نظر آتا ہے۔ ایسے ہی وہ مکانات کہ جن میں قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اللہ کی مخلوق کہ جو آسمانوں پر ہے، ان کو وہ مکانات ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ تم بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں لازم کر لو، نمبر 1 شہد اور نمبر 2 قرآن عظیم۔ جسمانی بیماریوں کے لیے شہد کو اللہ نے شفا دینے والا بنایا ہے، اور قرآن عظیم انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن عظیم پڑھا اور اسے یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم دنیاوی شان و شوکت اور عیش و عشرت پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ قرآن عظیم کو بالائے طاق رکھ کر فراموش کر بیٹھے، جبکہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اس کو پسند کر لیا تم نے؟ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی شان و شوکت تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقی شان و شوکت، حقیقی آرام و آسائش تو تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں رکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نمبر 3 نیک اور صالح اولاد کہ جو ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد دعا کرے۔ لیکن یہ دعا کب کرے گی؟ کہ جب ہم اپنی اولاد کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات سے بھی آراستہ کریں گے، تب وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لائق ہوگی۔ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن عظیم کو پڑھ اور درجات چڑھتا جا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تیرا درجہ وہاں ہے کہ جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر بات اور سب سے اچھا کلام کتاب اللہ یعنی قرآن عظیم ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور دوسری چیز پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ کوئی معتبر کتاب اپنے پاس رکھیں، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا روز پڑھا کریں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔